بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم دوستو، آج 22 جمادی الثانی عرس مقدس افضل البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عالم اسلام میں تمام عاشقان صحابہ کرام علیہم رضوان پرجوش طریقے سے مناتے ہیں۔ اس حسین موقع پر میں اہل سنت کے نام یہ پیغام جاری کر رہا ہوں۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ پیارے کا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان بڑی شانوں کے مالک ہیں، لیکن شریعت مطہرہ نے ان کی جو ترتیب بتائی ہے اس کے مطابق ہی انہیں ماننا یہ حق ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے سب سے افضل مقام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کا، اور پھر اسی ترتیب سے آگے صحابہ کرام علیہم رضوان کا مقام ہے۔ لیکن فی زمانہ اس معاملے میں بہت سارے گروہ بن چکے ہیں۔ ایک تو وہ گروہ ہے جو سرے سے باقی صحابہ کو مانتا ہی نہیں ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ سے افضل مانتے ہیں، یعنی باقی صحابہ کو مانتے ہیں لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام صحابہ سے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی افضل مانتے ہیں۔ اور اس معاملے میں ایک گروہ وہ ہے جو کہتا ہے جی اس ترتیب کو چھوڑیں، جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا افضل مانے وہ بھی ٹھیک ہے، جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو افضل مانے وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے میں اپنا یہ بیان ریکارڈ کروا رہا ہوں تاکہ ہماری اہل سنت جو عوام ہے ان تک حق پہنچ سکے۔ تو آئیں سب سے پہلے فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 28 اور صفحہ نمبر 420 پر سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا اس معاملے میں موقف جانتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے بھی اکرم و افضل و اتم و اکمل ہیں۔ جو اس کا خلاف کرے، یعنی جو حضرت صدیق اکبر پر حضرت مولا علی کو فضیلت دے، جو اس کا خلاف کرے اسے بدعتی، شیعی، رافضی مانتے ہیں۔ یعنی یہ ہے عقیدہ اہل سنت، اور اسی پر قائم رہنا ہی ضروری ہے۔ یعنی اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حضرت صدیق اکبر کو افضل مانتا ہے ہم اس کو بھی مانتے ہیں، کوئی حضرت مولا علی کو افضل مانتا ہے ہم اسے بھی مانتے ہیں، تو ایسے کام نہیں چلے گا۔ یعنی اہل سنت کے عقیدے پر قائم رہنے کے لیے آپ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا قائل ہونا پڑے گا۔ اگر آپ کی اس کے قائل نہیں ہوں گے تو پھر آپ کو سنی نہیں بلکہ تفضیلی کہا جائے گا، اور جب تفضیلی کہا جائے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس کو فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 581 اس پر فرماتے ہیں کہ ائمہ دین نے تفضیلیہ کو روافض سے شمار کیا ہے۔ یعنی اب بعض لوگ کہتے ہیں جی اگر کوئی تفضیلی ہے تو پھر کیا ہو گیا، اس کے معاملے میں ہم کوئی غلط عقیدہ یا غلط رائے نہیں رکھ سکتے۔ تو میں کہتا ہوں کہ جہاں سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ یہ فرما رہے ہیں کہ ائمہ دین نے، یعنی جو ہمارے دین کے امام ہیں، انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ جو بندہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا منکر ہو اور حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ کی افضلیت کا قائل ہو، وہ بندہ رافضی ہے۔ آگے اسی لحاظ سے ایک حوالہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے بھی حریت الطالبین کے اندر فرماتے ہیں، رافضی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل قرار دیتا ہے۔ یعنی یہ وجہ بیان کی ہے کہ ایک فرقہ ہے خاص، اس کو رافضی کہنے کا سبب کیا ہے؟ تو بیان فرمایا ہے کہ رافضی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی سے افضل قرار دیتا ہے۔ یعنی اب اس لحاظ سے دیکھیں، اگر کوئی بندہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل مانتا ہے
تو حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسے بھی رافضی مانتے ہیں، اور اس سے آگے پھر حضرات شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، جو ان سے افضل مانے گا تو پھر اس کے بارے میں ہم اچھی رائے کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اب جو بندہ رافضی ہو گیا، اب رافضی کے بارے میں ہماری کیا رائے ہونی چاہیے؟ تو اس کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 16 اور صفحہ نمبر 611، اس پر پیارے کا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پیارے کا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان قریب کچھ لوگ آئیں گے، ان کا ایک بد لقب ہوگا، انہیں رافضی کہا جائے گا، نہ جمعہ میں حاضر ہوں گے نہ جماعت میں، اور سلف صالح کو برا کہیں گے، یعنی صحابہ کرام علیہ مردوان کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، ان کو برا کہیں گے۔ کیا فرمایا کہ تم ان کے پاس نہ بیٹھنا نہ ان کے ساتھ کھانا پینا، یعنی تمہارا ان کے ساتھ کسی بھی لحاظ سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پیارے کا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا۔ آج بعض لوگ یہاں پر بھی کہتے ہیں جی ہم کوئی جیسا بھی ہے ہم اسے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا پیارے کا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر رحمت للعالمین کون ہو سکتا ہے؟ اور جن کے ساتھ بائیکاٹ کا حکم پیارے کا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دیا، ان کے ساتھ جڑنے والا کبھی بھی پیارے کا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام نہیں ہو سکتا۔ اگر جڑنا ہے تو پیارے کا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے ساتھ جڑیں، جو شریعت مطہرہ کے مطابق صحابہ کرام علیہ مردوان کو، اہل بیت اطہار کو مانتے ہیں، ان کے ساتھ جڑیں، اور جو شریعت کی حدوں کو توڑ کر انہیں مانتے ہیں ان کے ساتھ جڑنا یہ پیارے کا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی حدوں کو توڑنے والی بات ہے۔ آگے یہ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 29 کے صفحہ نمبر 415 پر ارشاد فرمایا، جو مولا علی رضی اللہ عنہ کو حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یعنی حضرات شیخین رضی اللہ عنہما سے مراد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں، جو حضرات شیخین رضی اللہ عنہ پر قرب الہی میں تفضیل دے، یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو حضرات شیخین پر قرب الہی میں تفضیل دے، یعنی یہ کہے کہ قرب الہی میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہیں، انہیں اللہ کا زیادہ قرب ہے، تو آپ فرماتے ہیں وہ گمراہ مخالف سنت ہے، یعنی ایسا بندہ گمراہ ہے، مخالف اہل سنت ہے، وہ کبھی بھی راہ راست پر نہیں ہو سکتا، کبھی بھی اہل سنت کا وفادار نہیں ہو سکتا، ایسا بندہ اہل سنت سے خارج ہے، مخالف اہل سنت ہے۔ آگے فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر ہے 6 اور اس کا صفحہ نمبر ہے 625، اس پر یعنی ایک بندے نے سوال کیا، کیا ارشاد ہے شریعت مقدسہ کا اس مسئلہ میں کہ زید بد مذہبوں کے یہاں اعلانیہ کھاتا ہے، بد مذہبوں سے میل جول رکھتا ہے، مگر خود سنی ہے، یعنی اس کے اپنے عقیدے کے اندر کوئی فرق نہیں، خود وہ سنی ہے، اس کے عقیدے کے لحاظ سے کوئی اس کے اندر معاملہ نہیں ہے، صرف بد مذہب جو ہیں ان کے ہاں کھاتا پیتا ہے، ان کے ساتھ میل جول ہے، صرف یارانہ ہے، تعلق ہے، دوستی ہے بس، مگر خود سنی ہے، اس کے پیچھے نماز کیسی ہے اور اس کی تراویح سننا کیسا ہے؟ تو سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا، اس صورت میں وہ فاسق مولن ہے اور امامت کے لائق نہیں ہے۔ یعنی آج بعض لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں فلاں امام صاحب کتنے اچھے ہیں، فلاں کے سٹیج پر بھی چلے جاتے ہیں، فلاں کے سٹیج پر بھی چلے جاتے ہیں، فلاں کے سٹیج پر بھی چلے جاتے ہیں، انہوں نے کبھی بھی توڑنے والی بات نہیں کی۔ میں نے کہا ایسے امام کے امام ہونے پر بھی لعنت، اور ایسے امام کو امام ماننے والوں پر بھی لعنت، جو ہر دیگ کا چمچہ کڑچا بنتا پھرے۔ ادھر اعلیٰ حضرت علیہ آج کوئی اپنے آپ کو رضوی بھی کہلوائے، آج کوئی اپنے آپ کو اہل سنت بھی سمجھے، اور پھر اعلیٰ حضرت کی بات سے بڑھ کر وہ یہ کہے کہ میری اپنی ذاتی رائے ہو گئی۔ یہاں پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ وہ بظاہر ٹھیک ہے، اس کے اپنے عقیدے کے اندر کوئی فرق نہیں، وہ سنی ہے، بالکل رائٹ ہے، صرف بد مذہبوں کے یہاں کھاتا پیتا ہے، بد مذہبوں کے ساتھ اس کا میل جول ہے، اس معاملے میں بھی وہ فاسق مولن ہے، یعنی صرف میل جول رکھنے سے، ان کے ہاں کھانے پینے سے، اور امامت کے لائق نہیں۔ یہ ہیں ہمارے امام سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ۔ آگے یہ مکتوبات امام ربانی، یعنی آج بعض لوگ وہ جو اپنے آپ کو مجددی کہلواتے ہیں اور پھر وہ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کی تعلیمات سے روگردانی بھی کرتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک نہ تو اعلیٰ حضرت مجدد تھے نہ وہ کسی اور کی بات مانتے۔ میں نے کہا کم از کم جن کے نام کی نسبت کو تم اپنے گلے میں ڈال کر
ان کے نام پر چندہ بٹور رہے ہو، ان کے نام پر اپنے آستانوں کو چمکا رہے ہو، ان کے نام پر تم نے اپنی پیری مریدی چمکائی ہوئی ہے، کم از کم ان کی بات تو مانو۔ یہ مکتوبات امام ربانی جلد نمبر 1، اس کے اندر آپ فرماتے ہیں ایک دن کسی شخص نے بیان کیا کہ لکھا ہے کہ حضرت امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا نام بہشت کے دروازہ پر لکھا ہوا ہے۔ دل میں گزرا، یعنی آپ فرماتے ہیں دل میں گزرا حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے اس مقام کی کیا خصوصیتیں ہوں گی، یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو جنت کے ہر دروازے پر لکھا ہوا ہے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس مقام کی کیا خصوصیتیں ہوں گی؟ فرماتے ہیں توجہ تام کے بعد ظاہر ہوا کہ بہشت میں اس امت کا داخل ہونا ان دو بزرگوں کی رائے اور تجویز سے ہوگا۔ گویا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہشت کے دروازے پر کھڑے ہیں اور لوگوں کے داخل ہونے کی تجویز فرماتے ہیں، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہاتھ پکڑ کر اندر لے جاتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا تمام بہشت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور سے بھرا ہوا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اس حقیر کی نظر میں، یعنی اپنے آپ کو آپ ایک عاجزی کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ اس حقیر کی نظر میں حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان علیحدہ شان اور الگ درجہ ہے، گویا دونوں کی کسی کے ساتھ مشارکت نہیں رکھتے۔ اب یہ ہے عقیدہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ یہاں سے ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے جنہوں نے ساری زندگی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام پر کھایا، جنہوں نے ساری زندگی حضرت مجدد الفسانی کے نام پر چندے بٹورے، جنہوں نے ساری زندگی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام پر لوگوں کو مرید کیا۔ آج حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات سے، آپ کے عقائد و نظریات سے روگردانی کر کے وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ نہ تو ان کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ ان کی خانقاہیں رہیں، نہ ان کا پیر ہونا پیر رہا، نہ ان کے مرید رہے۔ پیری مریدی یہاں پر ختم ہو گئی، آستانے ختم ہو گئے۔ ایسوں کا تعلق نہ تو حضرت مجدد الفسانی کے ساتھ ہے، اور جن کا تعلق حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ نہ رہا، وہ اپنے آپ کو صدیقی کیسے کہلوا سکتے ہیں، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ اپنی نسبت کیسے ظاہر کر سکتے ہیں؟ آخر میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ آپ کا عقیدہ کشف المحجوب شریف کے اندر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر بڑا ٹھوس موقف عطا فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ عمومی طور پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مسلمانوں کے دین کے بھی امام ہیں، اور خصوصی طور پر اہل طریقت کے بھی امام ہیں۔ اب دیکھیں، ایک وہ بدبخت جس نے خلافت کی تقسیمیں کی، کہتا ہے کہ ایک ظاہری خلافت ہے، ایک باطنی خلافت ہے، پھر اس نے ظاہری خلافت کے لحاظ سے کسی کو مقدم کیا، باطنی خلافت کے لحاظ سے کسی کو مقدم کیا، اور پھر اس نے کہا کہ جی دیکھیں میں تو بڑا داتا صاحب کا بھی ماننے والا ہوں، بابا صاحب کا بھی ماننے والا ہوں، مجدد پاک کا بھی ماننے والا ہوں، اعلیٰ حضرت پاک کا بھی ماننے والا ہوں۔ میں نے کہا تو سب سے بڑا جھوٹا ہے، اگر تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والا ہوتا۔ واضح فرما دیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مسلمانوں کے دین کے امام بھی ہیں، اور خصوصی طور پر اہل طریقت کے امام بھی ہیں، یعنی ظاہری لحاظ سے بھی آپ ہی اول ہیں، اور باطنی لحاظ سے بھی آپ ہی اول ہیں۔ آج معاشرے کے اندر ہر دوسرا بندہ فیس بک کی مفتی بن کے وہ اپنی رائے پیش کر کے کہہ رہا ہے کہ جو میں مفکر بن گیا ہوں ویسا تو کوئی مفکر نہیں، اور پھر وہ صحابہ کرام علیہ رضوان پر معاذ اللہ طعن کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، اور طرح طرح کی باتیں کرتا ہے۔ اور ایک وہ گروہ جو کہتا ہے جی چھوڑیں، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ حضرت صدیق اکبر افضل ہیں یا حضرت مولا علی افضل ہیں، ہمیں تو کسی کو افضل کہنے کی ضرورت نہیں، وہ سارے افضل ہیں۔ میں نے کہا ایسے بات نہیں چلے گی، جس کو جو نمبر شریعت نے دیا ہے وہ نمبر ماننا پڑے گا۔ شریعت کے تابع ہو کر صحابہ کرام علیہ رضوان کو مانیں گے تو پھر یہ ماننا کہلائے گا، اور اگر شریعت کو چھوڑ کر صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کسی کو یا اہل بیت اطہار میں سے کسی کو مانا جائے گا تو پھر یہ ماننا نہیں کہلائے گا، بلکہ ایمان کی خرابی کا باعث بنے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام علیہ رضوان اور اہل بیت اطہار کا وفادار بنائے رکھے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔